السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے محافظوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھین لی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور چین نے اس دھاندلی زدہ حکومت کو کیوں قبول کر لیا اور شیر افضل مروت کی MQM سے اسمبلی میں لڑائی ہوئی ہے۔ جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ PTI کی مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد میں شامل ہو کے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں دی جائیں گی، کہ جی انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، سنی اتحاد اس کی اہل نہیں ہے کہ اس کو وہ سیٹیں دی جائیں۔ تو ٹھیک ہے، سنی اتحاد نے اپلائی کیا اور ان کو PTI اس میں شامل ہو گئے۔ آزاد ارکان قانون کے تحت ان کو ملنی چاہیے تھی، چونکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے لسٹ میں نام نہیں دیے تو ان کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے لوگوں کے نام نہیں دیے تھے، جتنی بھی لسٹ تھی 25-30 بندوں کی نہیں دی تھی، اس لیے ان کو نہیں دیے۔ لیکن اس کے اوپر فیصلہ چیک کریں، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو نشستیں ان کو نہیں دینی نا، وہ ان کو دے دی جائیں گی جنہوں نے ابھی بھی نام نہیں دیے ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب PTI کی سیٹیں جو ہیں وہ اب کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ انہوں نے نام دیے تھے کہ جی سنی اتحاد والوں کو سیٹیں نہیں آپ دیں گے تو ہمیں دے دینا۔ یہ سر عام ڈاکہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستانی عوام کے اوپر ایک اور ڈاکہ مارا گیا آج، اور یہ ڈاکہ ابھی پہلا ڈاکہ ہے، اگلا ڈاکہ آ رہا ہے۔ کون سا ڈاکہ؟ اس ڈاکے کے بعد سینٹ کی جتنی بھی سیٹیں ہیں PTI کے پاس، وہ ساری کی ساری نشستیں آنے والے دنوں میں وہ ان سے لے لی جائیں گی، اس بات پہ کہ PTI تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب PTI نے الیکشن کرا دیا، اب اس الیکشن کو دوبارہ میرے جہاں تک رائے ہے، چونکہ انہوں نے سینٹ کی سیٹیں بھی چھیننی ہیں PTI سے، تو اس کے لیے وہ PTI کی جو یہ الیکشن ہے اس کے اوپر دوبارہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں گے کہ جی بغیر مقابلے کے منتخب ہو گئے۔ اور بغیر منتخب کیوں کیا مقابلے کے؟ ایک آدھ بندے کو مجھے ہی کہہ دیتے یار کہ میں خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہ دیتا بے شک، لیکن آپ کوئی مقابلہ تو دکھا دیتے نا۔ تو اب انہوں نے یہ کر تو دیا ہے، ساری ان کی جو تھی، لیکن یہ ان کے سر پہ پڑے گی۔ اچھا یہ اگلا ڈاکہ ہے۔ اچھا یہ فیصلہ جو ہے نا 4-1 سے آیا ہے، اور ایک جو ہے نا کوئی بابر حسین نامی کو بندہ ہے، اس نے اختلافی نوٹ لکھا کہ نہیں جی ان کو ملنی چاہیے تھی، جو بھی لکھا اس نے، یہ اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، یہ جان کے کروائیاں ڈالی جاتی ہیں، ایک بندہ رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ جی یہ جینون فیصلہ ہے۔ ہمارے ایک بندے نے اس کے خلاف بھی تو بات کی ہے، حالانکہ کسی نے کوئی خلاف بات نہیں کی۔ پانچوں جو تھے نا یہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، غدار ہیں پاکستانی قوم کے، اور سب سے پہلے پاکستان میں غداری میں کسی کو سزائے موت ہوگی تو وہ یہ ہوں گے 5 کے 5۔ اچھا اب جو ہے نا ایک سینٹ کی جب بات ہوئی ہے تو یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے جو ادھر بائی الیکشن ہو رہے ہیں، چونکہ یہ سینیٹر تھا تو یہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو سیٹ خالی ہو گئی تھی، دوبارہ اپلائی کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ کاکڑ کو جو ہے بنانا نہیں چاہتی سینٹ کا چیئرمین، بلکہ اپنا یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانا چاہتی ہے۔ لیکن اوپر سے دباؤ آئے گا تو سینٹ کا چیئرمین نہیں بنائے گی تو ڈپٹی چیئرمین بنانے کے لیے کم سے کم یوسف رضا گیلانی کو استعمال کیا جائے گا، اور وہ نیشنل اسمبلی کی جو چوری کی نشست ہے ان کی وہ چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگ ویسے پریشان نہ ہو، پاکستان کے جو ڈاکو ہیں، سب سے بڑے ڈاکو، انہوں نے چوروں کو ہی مسلط کرنا تھا نا، کچے کے ڈاکو ہم پہ مسلط کیے ڈاکوؤں نے، تو وہ ڈاکو چونکہ خود ڈاکو ہیں، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ، سب سے بڑا ڈاکہ، سب سے بڑی غداری پاکستان کے ساتھ کی، تو یہ ڈاکوؤں نے ڈاکوؤں کو ہی لے کے آنا تھا، تو اس لیے کوئی بڑی چمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں چھین کے لینی پڑے گی آزادی، یہ ایسے ہی نہیں پلیٹ میں رکھ کے ملے گی ان کو۔ آج بلکہ یاسمین راشد نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا تہاڈی گل مک گئی ہے، یہ آخری حکومت ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی تقریر میں کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں آخری حکومت ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، اور ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، گلف والے، یورپ، امریکہ، سب لوگ 1 روپیہ پاکستانی بھیجو، اپنے لوگوں کو کہو کہ بجلی کے بغیر گزارا کرے، پانی کے بغیر گزارا کرے۔ عمران خان بھی تو کر رہا ہے نا، ان کو زمین پہ لے کے گراؤ۔ اور امریکہ اور برطانیہ نے، اگلی خبر، امریکہ، برطانیہ اور چائنا نے تو پہلے ہی سب سے پہلے اس چور حکومت کو قبول کر لیا۔ دونوں کی ریزن ڈیفرنٹ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے تو کیا کیونکہ انہی کی حکومت ہے، وہ ان چوروں کو لے کے ہیں، وہ اس رجیم چینج آپریشن کا، لندن پلان کا حصہ ہے، اس وجہ سے لے کے آئے ہیں۔ لیکن چائنا نے کیوں کیا؟ چائنا نے اس لیے کیا کہ چائنا خود ایسا ہی 2 نمبر حکومت ہے ادھر، وہ خود سعودی عرب کیا ہے، ادھر کوئی الیکشن ہوتے ہیں، وہ ان کو تو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی 2 نمبر حکومت ہو جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ بہت آسانی سے ہو۔ ایک اوپر سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے چودھری نظام الدین کو پکڑو، پیسے پکڑو، ہر کام کروا لو، تو ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے، سوائے پاکستان کے، یعنی پاکستانی عوام کے ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے یہ۔ اچھا اگلی جو بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کو اب PTI کو چاہیے کہ ایک میسیج بھیجے، جس طرح IMF کو بھیج رہے ہیں، پوری دنیا کو جانا چاہیے، خاص طور پہ چائنا کو خاص طور پہ جانا چاہیے کہ جو ملک، ترکی کو بھی، سعودی عرب کو بھی، جو ملک اس کٹھن صورتحال میں اس
ہم پاکستانی قوم کے جو امنگوں کے خلاف جو دھاندلی کر کے حکومت بنائی گئی ہے، غداری کر کے پاکستان کے ساتھ، اگر وہ غداروں کے ساتھ پاکستان کے کھڑا ہوتے ہیں، اس ملک کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھے جائیں گے جب ہم برسر اقتدار آئیں گے۔ اور یہی بات ترکی نے کی تھی جب ان کے خلاف سازش ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جو ملک ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں جیسے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سمپل سی بات ہے، جو اگر غداروں کے ساتھ چوروں کے ساتھ کھڑا ہے تو ان کے ساتھ ہم ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا غداروں چوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ میسیج دینا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی ہمارے سے چیزیں، ہماری ملک کی چیزیں خریدے گا، ہم وہ نہیں دیں گے ان کو، یہ بھی میسیج جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ آفیشیلی طور پہ ہی جانا چاہیے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب باہر ہوتے تو اب تک ضرور پہنچ گیا ہوتا، ذرا ڈرپوک کی عادت ہے باہر۔ غزہ میں 1 ملین لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی انفیکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ وہاں صفائی کا نظام ہے، صفائی تو دور کی بات، ہر چیز طرف تباہی ہے، زخمی ہیں، زخموں کے اندر ویسی انفیکشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور پانی نکل نہیں سکتا، پانی کھڑا ہے وہاں پر، اور پانی وہاں وہ چونکہ صحرائی علاقہ ہے تو وہاں پر پانی ویسے بھی موجود نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ انفیکشن پیدا ہو گئی ہیں، بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایون اسرائیل کے کئی ہزار فوجیوں میں بھی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں جن کو وہاں سے نکال لیا، انہوں نے تو نکال لیا، یہ کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پاکستانی مسلمان قوم جو ہے، مسلمانوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ ایز اے امت بغیرت لوگ ہیں۔ آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن میں بتا دوں اس سے پہلے کہ شیر افضل مروت صاحب کی آج اسمبلی میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ ہاتھا پائی مطلب بچ بچاؤ ہو گیا، لیکن وہ ظاہر ہے چوری کا مینڈیٹ ہے، 17 کی 17 سیٹیں پی ٹی آئی سے چوری کی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے برداشت کر لے اس کو، اور بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ مطلب سینٹ کے اندر جو ویسے تو آپ ہر بات کر سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہاں کھل کے جا کے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، پی ٹی آئی کو چھڑانے کی بات ہوئی، بلکہ آج شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا کہ ان کو آپ قانون ہے، یہ قانون بھی پی ڈی ایم نے بنایا کہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں اس کا تک چھاپا نہیں مار سکتی پولیس جب تک جو چیئرمین جو قومی اسمبلی کا چیئرمین ہے وہ اجازت نہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ پوچھنے کا مقصد ان کا یہ تھا، ساتھ ہی اس نے کینسل ختم کر دیا، جی ہم ایڈجرن کرتے ہیں کل تک کے لیے یہ اجلاس، تو جواب نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ اچھا، آڈیو لیک کا کیس جو چل رہا تھا نا جج عبدالستار صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کبھی کی نہیں، ہمارے پاس تو انسٹرومنٹ ہی نہیں۔ آئی بی نے کہا آئی بی کو اجازت ہے کرنے کی قانونی طور پہ، لیکن اجازت کیا ہے، پہلے لکھ کے انہیں ریٹن پرمیشن لینی ہوتی ہے تھرو پراپر چینل۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو عبدالستار جو ہے نا وہ کسی زمانے میں یہ پی ڈی اے وغیرہ کا نا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کا وکیل رہا ہوا ہے، تو اس کو پتہ ہے، اس کے اندر انہوں نے خود ہی بتایا ہوا کہ ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو وہ خود ہی پھنس گئے۔ تو اب خود پھنس گئے تو اب آج انہوں نے کہہ دی جی ریکارڈنگ تو امریکہ برطانیہ میں بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر ایسی ڈیوائسز ہیں، عام بندے بھی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے۔ یعنی خود ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور عام بندے کے پاس نا، پاکستان میں ہر بندے کے پاس ویسے سہولیات موجود ہیں کہ جس کی چاہیں واٹس ایپ کی ریکارڈنگ کر لیں، جس کی مرضی انکوڈڈ ریکارڈنگ کر لیں، تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیٹس سی، کھڑے تو ہوئے ہیں عبدالستار صاحب کو، بات کریں، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، سزا دیں تو پراپر سزا دیں، ویسی سزا نہ دیں جیسی انہوں نے پچھلی دفعہ دی، اور اس کے اندر کہانی کہ آج سے ابھی سے سزا ان کو گرفتار کر لیا جائے، اسی ٹائم آرڈر دینا چاہیے۔ تو اپنے فیصلے کو مکمل کریں، اگر ادھورا فیصلہ چھوڑیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے بیچ میں ایک لکنت چھوڑ دی ہے کہ اس بندے کو پیچھے گرفتار نہ کرو، کوئی بیچ کی راہ نکال لو۔ آخری بات، جے یو آئی ایف نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں پی ٹی آئی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو مشترکہ امیدوار ہیں اچکزئی صاحب، ان کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ ہم صدارت میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، جبکہ ایم کیو ایم نے حسب عادت، حسب تاریخ، انہوں نے کہا جی ہمیں کیا ملے گا اس میں سے، یعنی نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، تو پھر جا کے ووٹ ڈالیں گے حسب توفیق اور حسب عادت، جو ان کی تاریخ ہے ہمیشہ ڈیل کرنے کی۔ السلام علیکم۔